پالیسی کے ایک قسم کا نا یہ بزنس ہے جی 100 میں نے پاکستان کے اندر بالکل ایسے ہی پالیٹکس دا بزنس دوسرا یہ پالیٹکس اس ایک چاہتا ہے کہ مجھے پروٹوکول ملے، میرا ایک نام ہو، دبنگ ہوں میں، مجھے ان دونوں چیزوں سے پاکستان کا لیڈر آپ کو بنایا جائے تو کس طرح یہ ساری چین کو، جو کہ بگڑی ہوئی چین کو کس طرح صحیح کریں گے؟ بس انہیں بھائی جان لیڈر بنتے نہیں ہیں، لیڈر بنائے نہیں جاتے ہیں، یہ قدرت کے گاڈ گفٹڈ پہلی چیز ہوتی ہے۔ گلیمر ہونا چاہیے آپ کے اندر، نظر آئے۔ ہم کرتے ہیں سوٹ پہن لیا، برانڈڈ شوز، برانڈڈ کپڑے، یہ کر لی، اچھی گاڑی لی۔ سر پاکستان کا پاسپورٹ آپ کے لیے لینا، انہوں نے آپ کو بہت مشکل سے آپ یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ پاکستانی پاسپورٹ ایسا ہے کہ جب میں نے نیشنلٹی ڈراپ کی تو پاکستانی نیشنل کے آپ کو پاسپورٹ چاہیے، مجھے پاسپورٹ تھا میرے پاس اسمال چھوٹے ٹائم کا، تو میں نے آن لائن اپلائی کیا جرمنی سے، تو مجھے یہ تھا کہ 2-3 دن میں مجھے مل جائے گا کہ میں نے پاکستان آنا تھا۔ ہمیں اجتماعی طور پہ کام کرنا ہے، جو قوم ہے، جو لیڈر، جو دنیا اجتماعی پہ کام کرے گی، مخلص ہونا، اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ ان کے لیے راستے کھولے گا۔ آئی بلیو ناٹ، آئی بلیو اللہ۔ سب کی بات کو لائک کرو، سبسکرائب کرو اور بیل آئیکن کو پریس کرو تاکہ نئے آنے والی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے گا۔ لوگ ہزاروں کروڑوں روپے لگا کے باہر جاتے ہیں، باہر کے ممالک انجوائے کرنے کے لیے جاتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، آپ نے وہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان کو سلیکٹ کیا۔ تو الحمدللہ کہ میں اس علاقے میں پیدا ہوا، اس علاقے میں رہائشی ہوں، تو جرمنی سے آنا، دوسرے ملکوں سے آنا، اس ملک میں جانا، یہ ایک قدرت کا ایک نظام ہے۔ اگر آپ نے ہجرت کی ایز اے شرعی طریقے سے تو ثواب بھی ہے، اگر آپ نے واقعی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں میرا فیوچر نہیں ہے، مستقبل نہیں ہے، تو رائٹ طریقے سے اگر آپ ہجرت کرتے ہیں، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ غیر ملک جانا کوئی گناہ نہیں۔ اگر آپ جا رہے ہیں وہاں جا کے دوسرے شہر میں، ہمارے لوگ دیکھیں، کوئی وقت تھا کہ کراچی میں جا کے جاب کرتے تھے کہ ان کے لیے وہ دبئی تھا، 30-40 سال پہلے۔ ابھی بھی لوگ نارووال سے، دوسرے گاؤں سے آ کے لاہور میں جاب کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک جگہ کے اوپر نہیں سہولت، آپ ایک جگہ کو ایک کمرہ ٹھنڈی لگ رہی ہے تو آپ نے دوسرے کمرے میں جانا ہی جانا ہے، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ دیوار توڑ کے ادھر چلے جائیں۔ سر بتائیے گا کہ پالیٹکس میں آپ کو بہت شوق ہے۔ جی سر۔ کس طرح آیا؟ نہیں، پالیٹکس کی شوق نہیں ہے، پالیسی کے ایک قسم کا نا یہ بزنس ہے جی 100 میں نے پاکستان کے اندر پالیٹکس دا بزنس، دوسرا یہ پالیٹکس اس ایک چاہتا ہے کہ مجھے پروٹوکول ملے، میرا ایک نام ہو، دبنگ ہوں میں، مجھے ان دونوں چیزوں سے دور رہنا ہے۔ پیسہ اللہ نے جتنے مجھے دینا تھا دے دیا، آگے وہ اس کی مرضی۔ پروٹوکول بھی مجھے پسند ہے، مگر پروٹوکول مجھے وہ پسند نہیں ہے جس میں نعوذ باللہ من ذالک میری کوئی جوتی پکڑ کے تو چل رہا ہو، یا میری کسی قسم کو کوٹ پکڑ کے میرے ساتھ چل رہا ہو، تو میرے پانی کا گلاس کو ڈال کے رکھ کے پھر پانی کا گلاس میں پانی ڈال کے مجھے دے۔ آئی ڈونٹ لائک دس ایٹیٹیوڈ۔ مجھے ایسی پروٹوکول، ایسی سیاست، ایسی عہدے سے کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ صحیح۔ مجھے سیاست وہ کرے، سیاست ایک پاکیزہ چیز ہے، سیاست کو فضول چیز نہیں ہے۔ سیاست لوگوں نے، بڑے بڑے اللہ کے ولیوں نے کی ہوئی ہے، یہ گناہ نہیں ہے سیاست کرنا۔ ہماری یہ سوچ ہے جی سیاست صرف جون سا یہ بدماش ہی کر سکتا ہے، محلے کا گنڈا کر سکتا ہے، جگیردار کر سکتا ہے، فلانا، کوئی ضروری نہیں ہے میری جان۔ اگر آپ میں لائبلٹی ہے، آپ نے کچھ پچھلے 10-20-30 سال سے اپنے محلے گلی میں کچھ کام کیا، آپ سرپنچ بن سکتے ہیں، چھوٹے سے کونسل بن سکتے ہیں۔ تو اگر آپ میں اتنی ہمت ہے کہ 4 گلیوں والوں کو خوش کر رہی ہے، that's enough۔ سر بتائیے گا کہ بہت سارے لوگوں کا شوق ہے آنا، پالیٹکس میں آنا، پر آپ کا جو جنون ہمیں دکھ رہا ہے وہ ایک الگ قسم کا ہے۔ کیا آپ پاکستان کی عوام کے لیے کچھ بہتر کرنا چاہ رہے ہیں؟ انشاءاللہ میرے پاکستان کے لیے میری دعائیں ہیں، مگر میں بار بار کہتا ہوں، ہر بندے کو کہتا ہوں، میں پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ میں یہ کروں گا، میں ترخم سے لے کے تو کراچی تک، خیبر سے لے کے تو گلگت تک، گلگت سے لے کے ادھر تک، میں نہیں کر سکتا، یہ میرا پرائم منسٹر بھی نہیں کر سکتا، بلیو می، جھوٹ ہے یہ سب۔ گورنر بھی نہیں کر سکتا جب تک ہم ایک چین نہیں بنیں گے۔ سب نے مل کے، چھوٹے سپاہی سے لے کے آئی جی تک، ہمارے چھوٹے کونسل سے لے کے ایک پرائم منسٹر تک، یہ سب نے ہم ایک گلدستہ بن کے پھر خوشبو پھیلانی ہے۔ اکیلے اکیلے ہم کچھ بھی نہیں ہوں گے، ہم ایک جینوئن کام کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی مثال کوئی نہیں کائنات میں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ایک چٹکی کے اندر کائنات میں اللہ کہتا کن فیکون، اسلام ہو جاتا۔ وہ کیوں تکلیفیں اٹھائیں، کیوں جا کے کہنا پڑا ابو بکر کو تو جانتا ہے میں کون ہوں، تو مانتا ہے میں سچا ہوں، کیوں جا کے خلفائے راشدین شروع ہوئے، کیوں جا کے اولیاء اللہ ہے،
کیوں جا کے لوگوں نے تکلیفیں اٹھائی اللہ کے بندوں نے؟ اسی لیے کہ اکیلا کوئی کچھ نہیں کر سکا، ہمیں اجتماعی طور پہ کام کرنا ہے۔ جو قوم ہے، جو لیڈر، جو دنیا اجتماعی پہ کام کرے گی مخلصانہ، اللہ ان کی مدد کرے گا، اللہ ان کے لیے راستے کھولے گا۔ آئی بلیو ناٹ، آئی بلیو اللہ، یقین کرنا خدا کی قسم، اگر آپ کے اندر ایمان جذبہ ہے ہم نے مل کے کچھ کرنا ہے ہم کامیاب ہیں۔ اگر سوچا میں کرنا ہے تو میرے لیے کرو تو ہم ناکام قوم ہیں۔ سر اگر آپ کو ہم لیڈر بنا دیں، پاکستان کا لیڈر آپ کو بنایا جائے، تو کس طرح یہ ساری چین کو، جو کہ بگڑی ہوئی چین کو، کس طرح صحیح کریں گے؟ بس انہیں بھائی جان، لیڈر بنتے نہیں ہیں، لیڈر بنائے نہیں جاتے ہیں، یہ قدرت کے گاڈ گفٹڈ پہلی چیز ہوتی ہے۔ گلیمر ہونا چاہیے آپ کے اندر، نظر آئے۔ ہم گلیمر کیا کرتے ہیں؟ سوٹ پہن لیا، برانڈڈ شوز، برانڈڈ کپڑے، یہ کر لی، اچھی گاڑی لی، ہم لیڈر بن گئے۔ اور یہ لیڈر نہیں ہے، یہ ہم وے ٹو دا دوزخ، ہم تو رستم جا رہے ہیں۔ لیڈر بننا ہے تو پہلے گھر سے بنے۔ جو گھر کا لیڈر ہے وہ عوام کا لیڈر ہے۔ جس کے بچے ٹھیک نہیں ہے، جس کا علاقہ گلی محلہ ٹھیک نہیں ہے، ہمسایہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے کیا لیڈر بننا ہے؟ جس کو نمازی نہیں پہچانتا اس نے کیا لیڈر بننا ہے؟ ہمیں ایک ہی بات ہے، اور یار میں نے کوئی 10 کو فوتگی ہوگی تو میں چلا جاؤں گا دندے میں دے گا، میں لیڈر بن جائے گا، وہ شادی تو میں نے 10 جا۔ یہی اینڈ ہے لیڈرشپ پاکستان کا۔ گناہ ہے، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، صحیح، یہ نہیں اچھی بات ہے۔ سر بتائیے گا کہ جرمن میں آپ کا، وہاں پہ جرمنی میں کتنا عرصہ آپ نے گزارا؟ جرمنی میں تقریباً میں 1980 سے انگلینڈ میں ہوں، انگلینڈ سے موو ہوا جرمنی۔ میں 40 ایئر سے میں انگلینڈ جرمنی انگلینڈ، 30 سال میرے جرمنی میں ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، 10 سال مجھے انگلینڈ میں ہو گئے۔ سر پاکستان کا پاسپورٹ آپ کے لیے لینا، انہوں نے آپ کو بہت مشکل سے آپ کو That's fine, دیا، very یہ کیا good۔ کہتے ہیں؟ وہ پاکستانی پاسپورٹ ایسا ہے کہ جب میں نے نیشنلٹی ڈراپ کی تو پاکستانی نیشنل کے بعد آپ کو پاسپورٹ چاہیے۔ مجھے پاسپورٹ تھا میرے پاس اسمال، چھوٹے ٹائم کا، بالکل۔ تو میں نے آن لائن اپلائی کیا جرمنی سے، تو مجھے یہ تھا کہ 2-3 دن میں مجھے مل جائے گا، کہ میں نے پاکستان آنا تھا، تو وہ مجھے نہیں ملا۔ میں ادھر آیا، ادھر نے کہا جی ادھر چلا گیا جی، ادھر چلا گیا جی۔ وہ 2-4 ویک نے مجھے ویسٹ مائی ٹائم۔ سر کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ آپ کو نہیں دے رہے تھے؟ نہیں، اس میں یہ نہیں کہ نوز باللہ میرے سے ذاتی دشمنی نہیں تھی کسی کی، سسٹم یہاں ہے کہ میں رشوت نہیں دیتا، نہ میں دوں گا، نہ میں دینا چاہتا ہوں، نہ کوئی دے۔ میرے پاس ایکچولی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں تھرو چینل جاؤں، جو ایک پراپر وے ہے اس طرف سے جاؤں۔ میں کھیتوں سے گزر کے گٹے پنا کے تو میں لاہور نہ آواں۔ تو جب مجھے پاسپورٹ نہیں نہ مل رہا تھا تو لاسٹ آپشن تھی میرا کہ میں ڈی جی کے پاس جاؤں۔ تو ڈی جی صاحب کیونکہ زندگی میں سنیں گے، مجھے اب ان کا نام سے نکل گیا۔ میں جب اسلام آباد گیا انہوں نے مجھے بلوایا، تو وہاں گھنٹے میں انہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ، انہوں نے دوبارہ ری اسٹارٹ کیا، آپ کو 48 گھنٹے میں پاسپورٹ مل جائے گا۔ میں واپس موٹر وے پہ جب جوائن میں نے کی، مجھے آدھے گھنٹے میں کال آ گئی، چشتی صاحب واپس آئیں پلیز، فوراً واپس آئیں۔ مجھے بٹھا کے انہوں نے ود ان 1 آور مجھے پاسپورٹ دیا، ویڈیو ریکارڈ کرائی کہ آپ خوش ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ جو بندہ یورپ چھوڑ کے پاکستان آیا، یہ کم فار پاکستان، وہ صرف پاکستان کے لیے آیا، اس کی شناخت ہی گرین پاسپورٹ ہے، اس کی شناخت ہی نیشنلٹی ہے۔ اگر ہم اس کو نہیں دیں گے تو دھکا دو، جائے واپس ادھر۔ وہ انہوں نے اس آنر میں مجھے دیا تھا، یہ نہیں تھا کہ میں کوئی سفارش لے کے گیا تھا۔ آئی ریسپیکٹ ہم لاٹ۔ اس طرح کے بندے جو پاکستان کے لیے ابھی بھی سیاستدان ہیں، بزنس مین ہیں، بیوروکریٹس ہیں، آرمی یونیفارم میں، آئی لو پاک آرمی۔ مجھے جتنا میں پاکستان آرمی کو پیار کرتا ہوں آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس گھر کے اندر میں نے فوج کے شہداء کے لیے پروگرام کیے، پولیس کے شہداء کے لیے پروگرام کیے، میں نے مشرف کے لیے اس کے فاتح خوانیاں کروائی۔ جب بھی 6 سپتمبر ہوتا ہے یہاں زور شور سے ماشاء اللہ پروگرام ہوتا ہے۔ سر لاسٹ میں ہمارا یہ کہ آپ بتائیے گا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ ڈاکٹرز، انجینئرز، ہر ایک پڑھا لکھا پاکستان چھوڑ کے جا رہا ہے۔ سر یہ جا رہے ہیں صرف پیسے کے لیے، یہاں جو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ ہمیں 10 لاکھ 20 لاکھ، اگر یہاں بیچارے کی جتنے بھی چھلانگ لگائیں گے نا 2 4 5 لاکھ سے آگے وہ نہیں جا سکتے۔ پھر وہ جا کے رات کو سروس کرتے ہیں، اپنے کلینک بناتے ہیں۔ وہاں جب یہ باہر جاتے ہیں ان کو جاتے ہی جناب اچھی بڑی ویجز ہیں، پاؤنڈز میں ویجز ہیں، ڈالرز میں، یوروز میں، تو جب وہ کنورٹ کریں گے 300 ٹائم 400 ٹائم، تو آپ سوچ لیں مکان اچھے ہیں، گاڑی اچھے ہیں، سیف ہے، سیکورٹی ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی ڈر نہیں، بچوں کی تعلیم ہے، بچوں کا برائٹ فیوچر ہے۔ یہاں پاکستان میں صرف پیسے والے کے بچوں کا فیوچر ہے، ہمارے غریب لوگوں کا کوئی فیوچر نہیں ہے پاکستان میں، تو کیوں نہ میں دھکے کھائیں؟ تو ہمیں چاہیے ہمیں سزا سے بچنے کے لیے اس ملک کے لیے سوچنا ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں میں اب یہ لاسٹ بول دیتا ہوں، میرا کوئی واسطہ نہیں ہے مسلم نون سے، مگر میں دیکھ رہا ہوں مریم نواز صاحبہ واقعی کام کر رہی ہیں،
نو ڈاؤٹ کام کر رہی ہیں. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, میرے شاہدرے کے لیے میں کام دیکھ رہا ہوں, ہو رہا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جی ان کو صحت دے اور سیاستدانوں کی عقل دے. سر بہت شکریہ آپ کا قیمتی ٹائم تھا. جی تو ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ چودھری سہیل صاحب, جنہوں نے باہر کے ممالک مطلب کہ وہاں پر یہ بیٹھے ہوتے تو وہاں پر یہ ملینز میں پیسہ بھی کماتے, پر انہوں نے ایسا نہیں کیا, پاکستان کی عوام کو جوائن کیا, پاکستان کے لیے انہوں نے قربانی دی وہاں سے. ان کی جرنی کے لیے کمنٹ کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان واجد کو اجازت دی. دیکھتے رہیے سب کی بات. اللہ حافظ.